دور دراز کے ایک خوبصورت بادشاہت میں شہزادی دیا رہتی تھی جو اپنی خوبصورتی اور نیک دلی کے لیے مشہور تھی۔ شہزادی کے پاس ایک جادوئی پر تھا جو صرف اس کے ہاتھ لگتا تھا اور اس پر چھپے ہوئے رازوں کو صرف وہی سمجھ سکتی تھی۔ جادوئی پر قدیم زبان میں لکھے ہوئے الفاظ تھے جو چمکتے تھے جب شہزادی انہیں پڑھتی تھی۔ شہزادی دیا کی 4 سہیلیاں تھیں، سارہ، فاطمہ، عائشہ اور زینب، جو ہر کام میں اس کا ساتھ دیتی تھیں۔ یہ 5 سہیلیاں مل کر بادشاہت کے معاملات سیکھتی تھیں اور عوام کی خدمت کرتی تھیں۔ ایک دن شہزادی نے جادوئی پر ایک نیا پیغام دیکھا جس میں لکھا تھا کہ بادشاہت کو ایک بڑے خطرے کا سامنا ہے۔ شہزادی نے فوراً اپنی سہیلیوں کو جمع کیا اور انہیں اس خطرے کے بارے میں بتایا، جس سے سب گھبرا گئیں۔ جادوئی پر نے انہیں ہدایت دی کہ وہ پرانے جنگل میں چھپے ہوئے 4 جادوئی پتھر ڈھونڈے جو بادشاہت کو بچا سکتے ہیں۔ پہلا پتھر زمین کی طاقت رکھتا تھا، دوسرا پانی کی، تیسرا ہوا کی اور چوتھا آگ کی طاقت رکھتا تھا۔ شہزادی اور اس کے سہیلیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ان پتھروں کی تلاش میں نکلے گی، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ انہوں نے سفر کی تیاری کی اور اگلے دن صبح سویرے محل سے روانہ ہو گئیں۔ پہلا پڑاؤ ایک گہرے جنگل تھا جہاں درخت اتنے بلند تھے کہ ان کی چوٹیاں بادلوں میں چھپی ہوئی تھیں۔ شہزادی نے جادوئی پر کو کھولا تو اس پر زمین کے پتھر کا نقشہ ظاہر ہوا جس کے ایک غار کی نشاندہی تھی۔ سہیلیوں نے مل کر غار ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن راستہ بہت پھسلن والا اور خطرناک تھا۔ فاطمہ نے ایک چالاکی سے غار کا راستہ ڈھونڈ لیا جو ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ غار کے اندر اندھیرا تھا، لیکن جادوئی پر نے روشنی پھیلائی اور انہیں راستہ دکھایا۔ غار کے آخر میں انہیں پہلا جادوئی پتھر ملا جو زمین کی طاقت سے چمک رہا تھا۔ شہزادی نے پتھر کو ہاتھ میں لیا تو اسے محسوس ہوا کہ اس میں زمین کی تمام طاقتیں سمٹ آ گئی ہیں۔ اب انہیں دوسرے پتھر کی تلاش میں آگے بڑھنا تھا جو ایک دور دراز کی جھیل میں چھپا ہوا تھا۔ سہیلیوں میں خوشی کا اظہار کیا اور اگلے سفر کے لیے تیار ہو گئیں۔ دوسرے پتھر کی تلاش میں انہیں ایک گہری اور وسیع جھیل تک جانا تھا جہاں پانی صاف اور نیلا تھا۔ جادوئی پر نے انہیں بتایا کہ پانی کا پتھر جھیل کی تہہ میں ایک صدف کے اندر محفوظ ہے۔ شہزادی دیا تیرنا نہیں جانتی تھی، اس لیے سارہ نے پیشکش کی کہ وہ پانی کی تہہ تک جائے گی۔ سارہ نے گہری سانس لی اور پانی میں ڈوب گئی، جبکہ باقی سہیلیاں انتظار کرتی رہیں۔ پانی کی تہہ میں سارہ نے خوبصورت مچھلیاں دیکھیں اور رنگ برنگے سمندری پودے دیکھے۔ اسے ایک بڑی سی سفید صدف نظر آئی جس کے اندر نیلا پتھر چمک رہا تھا۔ سارہ نے صدف کو کھولا اور پتھر کو باہر نکال لیا، پھر تیزی سے اوپر آ گئی۔ جب سارہ باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں چمکدار نیلا پتھر تھا جس سے روشنی کے چھلکے نکل رہے تھے۔ شہزادی نے خوشی سے سارہ کو گلے لگایا اور پتھر کو محفوظ طریقے سے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب ان کے پاس 2 پتھر آ چکے تھے، لیکن 2 اور پتھر باقی تھے جنہیں ڈھونڈنا ضروری تھا۔ تیسرا پتھر ہوا کی طاقت رکھتا تھا اور وہ ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا تھا۔ پہاڑ کی چڑھائی بہت مشکل تھی، لیکن عائشہ نے کہا کہ وہ چڑھنا جانتی ہے، اس لیے وہ آگے بڑھی۔ عائشہ نے پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا اور دوسری سہیلیوں نے نیچے سے اسے حوصلہ دیا۔ آدھی چڑھائی پر عائشہ کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ جب وہ چوٹی پر پہنچی تو اسے ایک چٹان پر سفید پتھر ملا جو ہوا کی طرح ہلکا تھا۔ عائشہ نے پتھر کو اٹھایا اور نیچے اتری جہاں سب سہیلیاں اس کا استقبال کر رہی تھیں۔ اب چوتھا اور آخری پتھر باقی تھا جو آگ کی طاقت رکھتا تھا اور ایک آتش فکا میں تھا۔ آتش فکا کا راستہ سب سے خطرناک تھا کیونکہ وہاں لاوا ابل رہا تھا اور گرمی بہت تھی۔ زینب نے کہا کہ وہ اس کام کے لیے تیار ہے کیونکہ اس کے پاس گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت تھی۔ سب نے مل کر منصوبہ بنایا کہ کیسے آتش فکا تک پہنچا جائے اور آخری پتھر حاصل کیا جائے۔ آتش فشاں کے قریب پہنچتے ہی انہیں محسوس ہوا کہ ہوا گرم ہو رہی ہے اور زمین کانپ رہی ہے۔ زینب نے ڈرتے ہوئے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، جبکہ باقی سہیلیاں محفوظ فاصلے پر کھڑی تھیں۔ آتش فشاں کے دہانے پر زینب نے لال پتھر دیکھا جو لاوا میں تیر رہا تھا اور چمک رہا تھا۔ اس نے لمبی ڈنڈی سے پتھر کو کھینچا اور باہر نکال لیا، پھر تیزی سے واپس بھاگی۔ جب زینب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں چمکدار لال پتھر تھا جو آگ کی طرح گرم تھا۔
شہزادی دیا بہت خوش ہوئی کیونکہ اب چاروں جادوئی پتھر مکمل ہو چکے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فوراً واپس بادشاہت کو لوٹیں گی تاکہ اسے خطرے سے بچا سکے۔ واپسی کا سفر آسان تھا کیونکہ اب ان کے پاس جادوئی پتھر تھے جو راستہ روشن کر رہے تھے۔ جب وہ بادشاہت کے قریب پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور خوف پھیلا ہوا ہے۔ شہزادی نے جادوئی پر کو کھولا جس نے انہیں بتایا کہ ایک شیطانی طاقت بادشاہت پر حملہ کرنے والی ہے۔ سہیلیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ چاروں پتھروں کی طاقت سے مل کر اس شیطانی طاقت کا مقابلہ کریں گی۔ انہوں نے پتھروں کو ایک دائرے میں رکھا اور ان کی طاقتوں کو متحد کرنا شروع کیا۔ زمین کے پتھر نے مضبوط دیواریں کھڑی کیں، پانی کے پتھر نے حفاظتی حلقہ بنایا، ہوا کے پتھر نے تیز ہوائیں چلائیں اور آگ کے پتھر نے روشنی کی کرنیں پھیلائیں۔ شیطانی طاقت نے حملہ کیا لیکن جادوئی پتھروں کی طاقت کے سامنے وہ کمزور پڑ گئی۔ شہزادی دیا نے جادوئی پر سے طاقتور الفاظ پڑھے جو شیطانی طاقت کو ختم کرنے والے تھے۔ آخر کار شیطانی طاقت غائب ہو گئی اور بادشاہت پر سے سیاہ بادل چھٹ گئے، سورج کی روشنی پھیل گئی اور عوام خوشی سے ناچنے لگے۔ بادشاہ نے شہزادی دیا اور اس کی سہیلیوں کی بہادری پر انہیں انعامات سے نوازا، لیکن شہزادی نے کہا کہ سب سے بڑا انعام تو بادشاہت کی سلامتی ہے۔ شہزادی دیا اور اس کی سہیلیوں کی بہادری کی کہانی پوری بادشاہت میں پھیل گئی۔ لوگ انہیں جادوئی سہیلیاں کہہ کر پکارنے لگے اور ان کی تعریف کرنے لگے۔ شہزادی نے جادوئی پتھروں کو محل میں محفوظ جگہ پر رکھا تاکہ مستقبل میں کام آ سکیں۔ جادوئی پر اب بھی شہزادی کو ہدایات دیتا رہتا تھا۔ سہیلیوں کی دوستی اور مضبوط ہو گئی اور وہ ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتیں۔ شہزادی نے عوام کی خدمت جاری رکھی اور انہیں خوشحال زندگی گزارنے میں مدد کی۔ بادشاہت پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گئی اور وہاں امن و سکون قائم ہو گیا۔ شہزادی دیا نے سہیلیوں کے ساتھ مل کر ایک اسکول قائم کیا جہاں لڑکیوں کو تعلیم دی جاتی۔ وہ لڑکیوں کو سکھاتی کہ ہمت، دوستی اور محنت سے ہر مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جادوئی پر اب بھی نئے راز ظاہر کرتا رہتا تھا جو شہزادی کو رہنمائی فراہم کرتا تھا۔ ایک دن شہزادی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ دوسری بادشاہتوں کا دورہ کرے گی۔ انہوں نے دوسری بادشاہتوں میں امن اور دوستی کا پیغام پھیلانا شروع کیا۔ ہر جگہ ان کا استقبال ہوا اور لوگ ان سے محبت کرنے لگے۔ شہزادی دیا کی شادی ایک نیک دل شہزادے سے ہوئی جو اس کے کام میں مدد کرتا تھا۔ اس کی سہیلیاں بھی اس کے ساتھ رہیں اور انہوں نے بھی اپنی زندگیاں سنواریں۔ شہزادی نے اپنے بچوں کو بھی وہی اصول سکھائے جو اس نے اپنی زندگی میں اپنائے تھے۔ جادوئی پر نئی نسل کو بھی رہنمائی فراہم کرتا رہا اور راز بتاتا رہا۔ آج بھی اس بادشاہت میں شہزادی دیا اور اس کی سہیلیوں کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دوستی، ہمت اور محنت سے ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے، اور جادوئی پر آج بھی کسی نئی شہزادی کا انتظار کر رہا ہے جو اس کے رازوں کو سمجھ سکے۔